بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں میں آپ کا معلم نوید عظیم نقشبندی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس میں ہم محاورات، نئے محاورات، ان کے معنی اور جملے اس کے ڈسکس کریں گے۔ ہمارا سوال ہے، نیچے دیے گئے محاوروں میں سے اردو میں مکمل جملے بنائیں اس طرح کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ ہمارا پہلا محاورہ ہے سیخ پا ہونا۔ اس کے دیکھیں اور جو اس کے سملر یا سیم میننگ والے محاورات ہیں جو کہ آ سکتے ہیں پیپر میں، وہ بھی میں نے سارے لکھے ہوئے، وہ دیکھ لیں۔ سیخ پا ہونا، بر افروختہ ہونا، آگ بگولا ہونا، لال پیلا ہونا، اور بھی بہت سارے غصے کے جملے جن میں سے یہ 3-4 مشہور میں نے لکھ دیے۔ سیخ پا ہونا کا مطلب ہوتا ہے بہت غصے میں آنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جملہ یوں ہو سکتا ہے کہ ارشد کی نئی گاڑی چوری ہوئی تو وہ سیخ پا ہوا، وہ سیخ پا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ اسے غصہ آیا۔ ارشد کی نئی گاڑی شاپنگ مال کے باہر سے چوری ہوئی یا شاپنگ مال کی پارکنگ سے چوری ہوئی تو وہ سیخ پا ہو گیا، یعنی اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ صحیح۔ اگلا محاورہ ہے گل چھرے اڑانا۔ گل چھرے اڑانا، رنگ رلیاں منانا، موج میلہ کرنا یا موج مستی کرنا یا ہلا گلا کرنا۔ اس کا ایک اور ہو سکتا ہے عیش و عشرت میں زندگی گزارنا۔ یہ سارے ان سب کا مطلب ہے کہ اپنی لائف کو بہت زیادہ انجوائے کرنا۔ عام طور پر جو ہے نا یہ ورڈ تھوڑا سا نیگیٹو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس سینس میں کہ جیسے اچھا کام نہ کرو اور بندہ ہر وقت برے کاموں میں لگ کر انجوائے کرتا رہے یا پیسے ضائع کرے یا بری چیزوں کی طرف چلا جائے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو وہ تو گل چھرے اڑاتا پھر رہے ہیں، یعنی یہ نیگیٹو سینس میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو گل چھرے اڑانے کا جملہ یوں ہو سکتا ہے کہ ارشد اپنے سوتیلے باپ کی جائیداد پر خوب گل چھرے اڑا رہا ہے۔ ارشد اپنے سوتیلے باپ یعنی اسٹیپ فادر، ارشد اپنے سوتیلے باپ کے انتقال کے بعد اس کی دولت پر خوب گل چھرے اڑا رہا ہے، یا خوب رنگ رلیاں منا رہا ہے، یا خوب موج میلہ کر رہا ہے، یا خوب ہلا گلا اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے بچوں محاورہ زہر اگلنا۔ زہر اگلنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف بالکل برے، بہت ہی زیادہ برے الفاظ کا استعمال کرنا۔ تو اس کا جملہ یوں ہو سکتا ہے کہ سیاست دان نے اپنی تقریر کے دوران، یعنی پولیٹیشین نے اپنی اسپیچ کے دوران یا ڈیورنگ ہز اسپیچ، سیاست دان نے اپنی تقریر کے دوران اپنی مخالف پارٹی کے خلاف یا اپنی دشمن پارٹی کے خلاف خوب زہر اگلا، یعنی ان کے اگینسٹ بہت زیادہ بری باتیں کی۔ تو زہر اگلنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا محاورہ ہے چار چاند لگنا یا رونق دوبالا کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ کی، کسی محفل کی بیوٹی میں، وہاں کی جو ہے لطف میں، انجوائمنٹ میں اضافہ کرنا، اس کو انکریز کرنا، چار چاند لگنا۔ تو اس کا جملہ یوں ہو سکتا ہے کہ مشہور اداکار جب ہمارے چچا داد بھائی کی شادی میں آیا تو محفل کو چار چاند لگ گئے، یعنی محفل کی جو انجوائمنٹ ہے، بیوٹی ہے، اس میں اضافہ ہو گیا۔ مشہور اداکار یعنی فیمس ایکٹر، آپ نے لکھیں کہ مشہور اداکار ہمایوں سعید جب میرے چچا زاد بھائی یعنی کزن جب میرے چچا زاد بھائی کی شادی میں آیا تو تقریب کو چار چاند لگ گئے، یا آیا تو رونق دوبالا ہو گئی، مطلب بیوٹی جو ہے وہ بڑھ گئی۔ پھر پانچواں ہے بھانڈا پھوڑنا، راز افشا کرنا اور بھید کھولنا۔ تینوں کا مطلب ہوتا ہے کوئی سیکرٹ کسی کا اوپن کر دینا۔ بھری محفل میں ارشد نے اپنے دوست کے چوری کرنے کا بھانڈا پھوڑ دیا، یعنی اس کا راز سیکرٹ یہ ڈسکلوز کر دیا کہ اس نے کہیں پہ چوری کی تھی۔ اسی طرح اس میں جو ہے راز افشا کرنا اور بھید کھولنا، اس کا مطلب بھی یہی آئے گا کہ کسی کا سیکرٹ سب کے سامنے، کسی کا راز سب کے سامنے کھول دینا۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔